جب بھی ہم دوسروں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اس کمیونیکیشن میں جو ہمارے مائکرو ایکسپریشنس ہیں، فیشل ایکسپریشنس ہیں، ہمارے چہرے پہ جو اسمائل ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا، یہ جو ہماری باڈی موومنٹس ہیں جن کو ہم جیسچرز کہتے ہیں، اسی طرح ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا انداز جس کو ہم پوسچر کہتے ہیں، اسی طرح جو پراکسیمیٹی ہے کہ ہم کتنے ڈسٹینس سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بات کر رہے ہیں، یہ بھی باڈی لینگویج میں آتا ہے. یہ بھی باڈی لینگویج میں آتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کلیکٹیولی ہماری باڈی لینگویج کہلاتی ہیں، رائٹ؟ اب آتے ہیں اس کی امپورٹنس کی طرف. دیکھیں باڈی لینگویج کی امپورٹنس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ البرٹ مہراویان کی ریسرچ شیئر کرتا ہوں. ہی ٹاکڈ ان 1971 کہ جو ہماری افیکٹو کمیونیکیشن ہے اس میں ہمارے الفاظ کا رول صرف 7% ہے. ہمارے جو وائس ٹون ہے، آئی مین ہماری آواز کی ٹون کیا ہے، والیوم کیا ہے، پیس کیا ہے، اس کا رول 33% ہے. اور ہماری افیکٹو کمیونیکیشن میں ہماری باڈی لینگویج کا رول 55% ہے. اب یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ لیٹس سے کہ ابھی ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور کمیونیکیشن میں جسٹ میں باڈی لینگویج کا اظہار کیے بغیر آپ سے صرف بات کروں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یار یہ میرے سامنے کوئی روبوٹ بیٹھا ہوا ہے کہ جو بات کر رہا ہے. تو ناٹ اونلی یو ول فیل بور بٹ آپ کو لگے گا کہ میں کسی روبوٹ سے کمیونیکیٹ کر رہی ہوں، رائٹ؟ تو آپ کی افیکٹو کمیونیکیشن میں آپ کی باڈی لینگویج کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. دین اٹ کمس اباؤٹ کہ آپ اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی جاب کرتے ہیں، رائٹ؟ اور اس جاب کا ایک پروسیس ہے. پروسیس یہ ہے کہ اگر آپ پبلک سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی بھی جاب کرتے ہیں تو آپ کوئی تحریری امتحان دیتے ہیں، آپ اس امتحان کو کوالیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک انٹرویو کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. لیٹس سے کہ وہ لوگ کے جو کمپٹیشن کا ایگزام دیتے ہیں، CSS PMS، آپ ایگزام کو کوالیفائی کرتے ہیں، آپ کو سینئر لیول بیوروکریٹس کے سامنے آپ کو انٹرویو دینا ہوتا ہے. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کی، کارپوریٹ سیکٹر کی بات کریں تو کارپوریٹ سیکٹر میں ٹاپ کے CEOs وہ بیٹھتے ہیں اور وہ آپ کا انٹرویو لیتے ہیں. انٹرویو میں جہاں پر آپ کے کوگنیٹو لینڈسکیپ، آپ کی کوگنیٹو فیکلٹیز، آپ کے IQ کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی لینگویج سے جج کیا جاتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کتنے کانفیڈنس سے کر رہے ہیں، رائٹ؟ اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کو، اگر آپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں ہیں تو آپ نے دوسروں سے نیگوشیٹ کرنا ہے، آپ نے دوسروں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں آپ کو کئی موقعوں پہ پریزنٹیشنس دینی پڑتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ فورن سروس میں ہیں، ڈپلومیسی میں ہیں، تو آپ کو اپنے کاؤنٹر پارٹ سے نیگوسیشنس کرنی پڑتی ہیں، آپ ان سے مذاکرات کرتے ہیں. تو آپ کی جو پریزنٹیشن سکلز ہیں، آپ کی جو نیگوسیشن سکلز ہیں، آپ اپنی پرسنالٹی کو کس انداز سے کانفیڈنٹلی پروجیکٹ کرتے ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں میں بھی آپ کی باڈی لینگویج کا رول ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم لیڈرشپ سکلز کی بات کرتے ہیں تو آئی آلویز ٹاک اباؤٹ کہ دا ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ لیڈرشپ ان اے نیو پیراڈائم. اور وہ نیو پیراڈائم یہ ہے کہ لیڈرشپ ازنٹ اباؤٹ ہیونگ اے اسٹیٹس اور پوزیشن، اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو انفلوئنس ادرس. تو اگر آپ دوسروں کو اپنی پرسنالٹی سے انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں تو اس انفلوئنس میں آپ کی باڈی لینگویج کا بڑا رول ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا واک دی ٹاک. تو آپ کسی بھی جگہ پہ انٹر ہوتے ہیں، آپ کسی سے بھی ملتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں کیا ہے لوگ بعد میں دیکھیں گے، رائٹ؟ آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہے لوگ بعد میں دیکھیں گے، لیکن آپ اپنی پرسنالٹی کو کتنے کانفیڈنس سے کیری کر رہے ہیں وہ آپ کی باڈی لینگویج سے جھلک رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ ویسے میرے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ میں پریزنٹیشن دینے جاتی تھی نا جس ٹائم، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اتنی کانفیڈنٹ ہوں کہ سر مجھ سے کوئی کویسچن ہی نہ پوچھیں، اور ایسا ہوتا تھا. دیکھیں جویریہ، میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اگر 1,00,000 بندہ گزر رہا ہو، اگر ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک ایسا شخص آ کے بیٹھ جائے کہ جو پاورفل پازیٹیو باڈی لینگویج رکھتا ہے، لائک الفا مین، تو وہ سب سے ڈفرینٹ دکھ رہا ہوتا ہے. وہ آرڈنری نہیں ہوتا، وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے، رائٹ؟ اور آپ نے پریزنٹیشن سکلز کی بات کی ہے تو جنرلی اسپیکنگ اس پہ وہ بڑی اچھی ریسرچ ہے ایم کیڈی کی. شی ہیز ریٹن ان ہر بک پریزنس کہ وہ کہتی ہے کہ جس طرح ہمارا مائنڈ ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، اس طرح ہماری باڈی بھی ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرتی ہے. اور اگر آپ کی باڈی لینگویج پاورفل ہے، آپ پاور پوسچر کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کا جو بیٹھنے کا انداز ہے، کھڑے ہونے کا انداز ہے وہ بہت
پاورفل ہے. تو آپ کسی بھی سچویشن میں نہ صرف اپنی نروسنس کو کنٹرول کر لیتے ہیں بلکہ آپ کی باڈی میں اس وقت جو کانفیڈنس پیدا کرنے والا, کانفیڈنس کو بوسٹ کرنے والا ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون, اس کی پروڈکشن بھی بڑھ جاتی ہے. سو دیٹس دا ریزن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کے جو باڈی لینگویج کے سائنس کو سمجھتے ہیں وہ کسی بھی نئی سچویشن میں یا کسی بھی نئی جگہ پہ انٹر ہونے سے پہلے وہ اپنی باڈی لینگویج کو بہت پاورفل انداز سے پریزنٹ کرتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں کہ یار کیا پرسنالٹی ہے, کیا یہ پاورفل پرسنالٹی